الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطعموا القانع والمعتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، 26 ذوالقعدہ 1436 ہجری 11 ستمبر 2015 جمعۃ المبارک. چند دن تو بعد مسلمانوں کا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ دا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے دے متعلقہ مسائل گزشتہ سال بھی کچھ عرض کیتے سی. موقع محل دے اعتبار نال
اج بھی قربانی دے متعلق کچھ مسائل دا تذکرہ مقصود ہے۔ بہت سارے مسئلے ایسے نے جڑے تانوں پتہ ہے اور ہو سکتا ہے انہاں وچوں بھی کئیاں دا تانوں پتہ ہوئے یا ساریاں دا ہی پتہ ہو، لیکن میرے ذہن دے مطابق یہ مسائل بہت ضروری اور اہم مسائل ہیں۔ تہاڈی خدمت دے اندر انہاں پیش کرنا بہت ضروری سی۔ سب تو پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہاڈی مرضی تے یا رب دی مرضی تے۔ قربانی فرض کوئی نہیں، پوری امت دے اندر قربانی دے فرض ہون دا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اس تو تھلا درجہ ہے واجب دا، جس طرح وطر واجب نہیں۔ حنفیہ دے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا موقف ہے کہ قربانی جیدے تے بھی آنی ہے وہ واجب ہے، جیدے تے نہیں آتی نہ صحیح، یعنی جیدے تے لازم ہوئے گی وہ تے واجب ہے، جیدے چ شرط پائی جائے گی قربانی دی وہ تے لازم ہے، واجب ہے، جیدے وچ او نصاب پایا جائے گا جیدے واسطے نال قربانی آندی ہے وہ تے واجب ہے۔ دوسرا موقف اے مد مقابل سنت موقدہ کہ قربانی جیدے تے لازم ہوئے گی، یہ سنت موقدہ ہے۔ جس طرح صبح دیاں 2 سنتاں، ظہر تو پہلے 4 سنتاں، ظہر تو بعد 2 سنتاں، مغرب تو بعد 2 سنتاں، عشاء تو بعد 2 سنتاں، جو انہاں دی ویلیو ہے وہی قربانی دی سنت موقدہ۔ یہ ہلکا قول ہے، حنفیہ دا قول زیادہ مضبوط قول ہے، سخت قول ہے کہ واجب ہے۔ حدیث وہ کیڑی ہے؟ ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو نقل فرماؤندے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو سعۃ، جس بندے دے اندر وسعت ہے، او دے اندر طاقت ہے، قربانی کرن دی ہمت ہے، ولم یضحی، پر انہیں قربانی نہیں کیتی، فلا یقربن مسلانا، او ساڈی عیدگاہ وچ نہ آوے۔ تیری عید دی بھی سانو کوئی لوڑ نہیں، 2 رکعت رکھ اپنے کول۔ فلا یقربن مسلانا، لا یقربن نفی دا نہیں دا سیگا ہے، نہیں کہندے نے آرڈر دینا بھی ہے کام نہ کریو، حکم ہوندا ہے امر، امر میں ہوندا حکم دینا، اے کام کرو، اے دے مقابلے چاہ کہ اے کام نہ کرو، اینو کہندے نے نہیں، اے نہیں دا لفظ ہے۔ فلا یقربن، قریب بھی نہ آوے ساڈی نماز عید دے، رکھ نماز دیاں 2 رکعت اپنے کول۔ چند ٹکیاں نو ہی ویکھن لگ گئے ہیں، چند ٹکیاں نو ہی بچاؤن لگ گئے ہیں۔ ساری زندگی اللہ تینوں دے رہے ہیں، سارا سال تو کھاندا رہے ہیں، ایک آ کے ہن ایک موقع آیا تے وہ تینوں کہا بھی تھوڑا جہا خرچ کر لا، 2 4 5 10 ہزار روپیہ لے، یہ ہی رہ گئے ہیں۔ ہر مہینے کنا خرچ کرتا ہے،
12,000 15,000 20,000 ہر مہینے سال دا ٹوٹل کر کے نہ خرچ کیتا تے تیرے کو اسی ایک مہینے کیا بھی اینا کا خرچ کر دیں۔ اس حدیث دی بنیاد تے کئیاں نے کہا کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ ایڈے سخت لفظ نے بھی جیڑا قربانی نہیں کرتا طاقت دے باوجود وہ ساری عید چ بھی نہ آوے، یہ بہت سخت لفظ نے۔ اس کر کے ایداں دے لفظ واجب واسطے آندے نے، اے لفظ واجب نو ثابت کر رہے۔ جنہ علماء نے کہا کہ نہیں اے حدیث اس درجے چ ہے، یہ راوی اس درجے چ نے، انہوں نے تھوڑا جہا لو کر دیتا، یہ لیول کرا دیتا تھوڑا جہا، سنت موقدہ تے لے۔ اس کر کے پوری امت مسلمہ دے اندر سنت موقدہ تو تھلے کوئی موقف نہیں۔ ہون کچھ نویں سکالر آئے نے 15-20 سال تو، سرکاری سکالر، انہوں نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ جی قربانی اتنا جانور ذبح ہوندا ہے، اتنا گوشت ضائع ہوندا ہے، اتنا خون ضائع ہوندا ہے، اتنا گند پی جاتا ہے ملک چ، اتنا عملہ لانا پیندا ہے، کیوں نہ اس پیسے دے ہسپتال بنوا دیتے جان، کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اس پیسے دے نال تعلیمی ادارے بنا دیتے جان، کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ گلاں کرنیاں سکالراں نے شروع کر دیا۔ یہ 1961 دے اندر بہت بڑے سکالر پاکستان سی، جنہوں اس وقت دے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حمایت حاصل سی، انہوں نے بڑے شد و مد نال مسئلہ چکیا کہ جی قربانی دی لوڑ کوئی نہیں، ایویں یہ گند پاؤن والا نظام ہے، یہ تو فائدہ کوئی نہیں، اینا گوشت کھا کے مسلمان ضائع کر دیں۔ انہوں پوچھا گیا بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے سی؟ کہنا کرتے ہوں گے۔ انہوں کہا نہیں، ایک جواب دے بھی کرتے سی کہ نہیں کرتے سی، یا تو کہہ نہیں کرتے سی، یا کہ کرتے، تیرے کو علم ہے، تو سکالر ہے، تینوں سرکاری سطح دے تو صبح تو شام تک پیش کیتا جاتا ہے ٹیلی ویژن تے، جواب دے بھی کرتے سی کہ نہیں کرتے سی۔ اور 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف قربانی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ایک سال بھی 10 جدن آپ نے قربانی میں پیسے خرچ کرتے ہو، بھئی جیڑے پیسے قربانی تے لگنے نے چلو ادھے غریباں تے خرچ کر دیو، ایک سال 10۔ آقا نے نہیں کیتا، کسے صحابی نے نہیں کیتا، کسے فقیہ دا موقف نہیں۔ ہوں آ کے تسی کہہ رہے ہو کہ جی یہ ہسپتالاں تے لاتی جائے، یہ دلیل کی ہے؟ تو کوئی دلیل نہیں بھی جی ضائع ہو جاندہ، ہو جاندہ، یار ضائع کس طرح ہو جاندہ؟ اللہ دے نبی نے کیتا۔ 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، صحابہ اکرام نے، بلکہ 1 سال آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، حجۃ الوداع جنہوں کہا جاندہ ہے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے، اور پھر 37 اونٹاں دے بارے سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہاں نو ذبح کر، انہاں دیاں کھلاں بھی، انہاں دیاں رسیاں بھی، اے دے اوتے جڑے چول پے نے چادراں بھی، ساریاں چیزاں تقسیم کر دے۔ 100 اونٹ ذبح کرتے ہے، اور ایک ہستی والوں 100 اونٹ جا رہے ہیں، تے تو ایک بکرا ایک والوں جانا پیا، وہ تینوں ضائع ہوندا نظر آوندا، ایتھے تو 100 اونٹ جا رہے ہیں۔ لیکن بھائی جڑے سرکار دے بندے ہوندے نے وہ سرکار دے ہی ہوندے نے، بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ اس کوچے میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ رب دے دربار چ انہاں دی کوئی ویلیو نہیں ہوندی ہے جے بندیاں دی، سرکار دے ہاں یہ بہت اچھے سکالر ہوندے نے۔ سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربانیاں کر رہی ہیں، صحابہ اکرام کر رہے ہیں، ہن تک پوری امت کر رہی ہے، کسے دا موقف نہیں کہ قربانی دی بجائے پیسے صرف کر دیو۔
اللہ اکبر. پیسے تینوں یہ کی پتہ ہے بھئی پیسے دین دے وچ تے گردن کٹان چ کی فرق ہے؟ تینوں یہ پتہ ہی نہیں ہے. قربانی دینا اور پیسے خرچ کرنا دو چیزاں الگ الگ چیزاں نہیں. اور پیسے خرچ کرنے سوکھے ہیں، جان قربان کرنی بہت اوکھی ہے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا. یہ تو رب دا کرم ہو گیا کہ جانور آ گیا ہے. جے مالک اسے مسئلے نو اگے چلا دیندا کہ پوتی ذبح کرنا ہے تے ہو سکتا ہے کہ پورے ملکاں دے ملک ہی ویلے رہ جاندے، قربانی کاری کوئی نہ سکتا. شکر کرنا چاہیے کہ مالک نے وہ چھری جڑی ساڈے اولاداں دی گردن تے آنی سی وہ جانوراں دی گردن تے چلی گئی. اللہ اکبر. اس کر کے قربانی واجب یا سنت موقدہ ہے، اور پوری امت دے یہی دو چو ایک موقف ہے، یا واجب دا موقف ہے یا سنت موقدہ دا موقف ہے. پوری امت دے اندر قربانی دی معافی والا یا یہ جگہ تے پیسے ہور جگہ تے خرچ کرنے والا سوائے چند سکالراں تو سرکاریاں تو اور کسے دا کوئی موقف نہیں. نہ مصر دا، نہ ترکی دا، نہ ایران دا، نہ پاکستان دا، نہ سعودیہ دا، کسے ملک دا بھی کوئی موقف نہیں. تے جیڑی شے بھی اسلام چ لازم ہوندی ہے کسے دے اتے او عقل مند تے ہوندی ہے، بیوقوف تے کوئی نہیں. اسلام دا پہلا لا ہے عقل مند ہونا. بیوقوف تے نماز کوئی نہیں، پاگل تے روزہ کوئی نہیں، پاگل تے زکوٰۃ کوئی نہیں، پاگل تے حج کوئی نہیں. او دی عقل ہی ہے نہیں تے کرنا کی ہے انہیں بیچارے. اسلام نے او دن آزاد کر دیتا ہے بھئی نہیں تو کسے کام دا ہی نہیں ہے گا، نہ تو گھر والوں دے کام دا، نہ تو اسلام دے کام دا. عقل جو کام نہیں کر رہی. پاگل تے کوئی بھی اسلام دا حکم لاگو نہیں ہے. اس کر کے عقل مند تے قربانی ہے گی، پاگل تے کوئی نہیں. کافر دے اتے اسلام دے حکام لاگو نہیں ہوندے جڑے عبادات دے نے مسلمان تے لاگو ہوندے. کافر مسلمانہ دی عبادات دا پابند نہیں بھی جدہ مسلمانہ دے اسلام نے دسیا ادا عبادت کرے. کافر اپنے مذہب تے کرے جدہ وہ مذہب ہے. اس کر کے قربانی دے احکام صرف مسلمان تے لاگو نے، ہندو سکھ یہودی عیسائی تے لاگو کوئی نہیں. اسلام دے احکام ٹوٹل بالغ تے لاگو نے، نابالغ تے لاگو کوئی نہیں. نابالغ بچے تے حج فرض کوئی نہیں، نابالغ بچے تے زکوٰۃ فرض کوئی نہیں، نابالغ بچے تے نماز فرض کوئی نہیں، نابالغ بچے دے اتے روزہ فرض کوئی نہیں. اسلام دے جننے فرائض نے بالغ تے فرض نے، نابالغ تے فرض نہیں. بچہ بیچارہ انہیں کی رکھنا ہونا ہے، بچے نے کی رکھنے روزے. اس کر کے اسلام نے انہوں ویسے ہی معافی دیتی بھئی جدوں بڑا ہوئے گا، بالغ ہو جائے گا، پھر تیرے تے سارے احکام لاگو ہو جائیں گے. ہلے موج کر. عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، تین شرطاں نے اس بندے دے تے قربانی لازم ہونی ہے. ہلے ایک دو شرطاں اور بھی ہونی ہے. مسافر نہ ہوئے، مقیم ہوئے. یہ صرف حنفیہ دے ہاں شرط ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہندے نے مقیم ہوئے، مسافر تے نماز ادھی ہو جاندی ہے جڑا فرض ہے، اور نماز دیاں سنتاں ویسے ہی معاف ہو جاندیاں مسافر نو. جدوں نماز دیاں سنتاں معاف ہو جاندیاں تو باقی سنتاں کہڑا کھڑیاں رہ جاندیاں. اس کر کے انہاں دے ہاں چونکہ واجب دے درجے دے وچ ہے تے فرائض چونکہ ادھے ہو جاندے نے، اس کر کے شرعی اعتبار نال وہ کہندے نے بھی مسافر دے اتے قربانی لازم کوئی نہیں. جڑا بندہ حالت سفر چ ہے قربانی لازم نہیں. باقی ائمہ دے ہاں مسافر تے قربانی لازم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ہاں مسافر دے اتے قربانی نہیں. قربانی دی چوتھی شرط حنفیہ دے ہاں ہے، باقی دے ہاں نہیں ہے.
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ہاں مسافر اگر بندہ ہے تو قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ فرق پیندا حج دے سفر تے، جڑے بندے حج تے چلے گئے اگر وہ حج دے دناں دے وچ جدوں 5 دن آ رہے ہیں 8 9 10 11 12 او ایام حج مینا تو شروع ہو کے کینکریاں مار کے سر مڈا کے فارغ ہون تک جڑے 5 دن بنتے ہیں انہاں دناں دے وچ اگر تا بندہ مسافر ہے او دے تے صرف حج دی قربانی آئے گی، جیڑی اے قربانیاں نہیں آئے گی۔ تے جے او مسافر نہیں پھر 2 آنیاں نے، اے بھی آنیاں حج والی بھی آنی، پھر وہ تے 2 لازم ہے۔ حاجی برکت صاحب یہ وہ مسئلہ آ گیا جڑا پچھلے جمعے تسی پوچھے سی، اگر حج دے دناں دے وچ حج دے 5 دناں چ اوتھے بندہ مکے شریف گیا تے او دے 15 دن 5 دن وچ پا کے پورے ہونے نے، او بندہ مقیم ہو گیا مسافر نہیں رہا، او دے تے 2 قربانیاں ہونیاں نے۔ تے جے او بندہ 5 دن تو پہلا ہلے ہونے ہی پہنچیا تے حج ہے تے انہیں حج تو فوراً بعد مدینے شریف چلے جانا ہے، ایداں دا سفر ٹوٹواں بن گیا، او دا 4 دن 5 دن دا، پھر اس بندے تے ایکو قربانی ہونی ہے حج والی، او مسافر ہے، حنفیہ دے نزدیک نہیں، جڑے اہل حدیث ہیں انہاں دونوں ہی ہونی ہیں۔ ہر جگہ تے نہیں رات ملنی، کتے رگڑا بھی لگنا ہے۔ اس کر کے ہر جگہ دے اہل حدیث تراویح 8 پڑھ لیندے نے، 12 دی رخصت کر لی، وتر 1 پڑھ لیا، 2 دی رخصت کر لی، ایتھے رگڑا لگ گیا، قربانی دونوں جگہ تے دینی پڑے گی۔ اس کر کے بھائی مسافر بندے تے حنفیہ دے ہاں قربانی کوئی نہیں، لیکن مقیم دے اتے قربانی۔ ایک گل ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حدیث دے وچ ارشاد فرماتی جڑی 5ویں شرط ہے، فرمایا من کان لہ سعۃ، جس میں وسعت ہے طاقت ہے، جہدے اندر وسعت ہے طاقت ہے قربانی او دے تے ہے، جہدے وچ وسعت نہیں طاقت نہیں او دے تے قربانی نہیں۔ وسعت کینوں کہندے ہیں؟ وسعت کینوں کیا جاندہ ہے؟ اے فقہاء نے دسیا ہے، فقی علماء نے دسیا ہے، اے گل نہ قرآن چ نہ حدیث چ۔ حدیث پاک نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ من کان لہ سعۃ، جس کے اندر طاقت ہے۔ ایدہ ہی حج واسطے کیا سی قرآن پاک نے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر طاقت ہے اس کے راستے کی۔ قرآن نے کہا تھا جی دے اندر طاقت ہے، ہن طاقت دی وضاحت کوئی نہیں ہوئی، طاقت دی وضاحت پھر اگے فقہاء نے کی تھی کہ مطلب ہے اپنا خرچہ جڑا اوتھے خرچ کرنا، آن جان دا خرچہ 2، تے پیچھے جڑی بیچاری بیٹھی ہے گی جڑی نکاح کے لے آئے وہ دا کتے پاؤنا ہے، وہ بھی تیرے ذمہ ہے۔ نیانیاں دا خرچہ، اہل و عیال دا خرچہ، جہدے کول 3 خرچے ہون، اے نہیں بھی حضرت اتنے طواف کر رہے ہیں تو اتنے کنٹینر لگے اتوں لے کے روٹی کھا لی تو پیچھے بھوکے مرن لگے جی، نہیں یہ نہیں اج، انہاں دی روٹی دا بندوبست کر کے جانا ہے، اپنا خرچہ لے کے جانا ہے، آن جان دا خرچہ ہونا چاہیے، ٹکٹ دا خرچہ ہونا چاہیے، یہ نہیں اتنے منگتا پھرتا ہوئے گیا حج کرنا تے ہاتھ کولا پھڑیا اتنے۔ 3 شرطاں اے حج، لیکن قرآن نے کی لفظ کیا سی؟ من استطاع، جس کے اندر طاقت ہے، بس۔ ایتھے بھی آقا نے کی فرمایا؟ جس میں طاقت ہے۔ طاقت دی وضاحت اگیوں فقہاء نے کی تھی کہ جیدے کو تھوڑی جی چاندی، تھوڑا جہا سونا، تھوڑے جہے نقد پیسے، تھوڑا جہا مال تجارت، ان 4 وچوں کوئی آئٹم ہے۔ گھر دے وچ فالتو سامان ہے، جیڑا مکان رہتا ہے تو علاوہ بھی پلاٹ حضرت نے لیا ہوا ہے، کرائے تے دیتا یا ادھر ہی رکھا ہوا ہے، یہ بھی وچ شامل کرنا ہے۔ زکوٰۃ دے نصاب چ شامل نہیں۔ ایک تو زید پلاٹ زکوٰۃ دے نصاب چ شامل نہیں،
گھر دے وچ ان سلے کپڑے جتنے پے نے زکات دے نصاب چ شامل نہیں پر قربانی شامل نے. جڑے برتن پورا سال استعمال نہیں ہوندے زکات چ شامل نہیں پر قربانی چ شامل ہے، انہاں دا حساب لاؤنا ہے. غیر ضروری چیزاں 12,000 دا 20,000 دا ٹیلی ویژن ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، کیسٹاں نے، 4 موبائل رکھے ہیں، ایک نہیں وچ گننا 3 گننے ہیں. یہ 3 دی کوئی ضرورت نہیں، ایک گننا ایک ضرورت ہے. ایک جڑا وہ نصاب تو باہر ہونا ہے، 3 نصاب دے وچ شامل ہونے ہیں. یہ تو ہالے سوکھیاں گلاں دساں، مفتی حضرات نے تو اگے بھی بہت سختی کی ہے. وہ کہتے ہیں 2-3 سوٹاں تو علاوہ باقی سارے وچ گننے نے، کیونکہ غیر ضروری ہے. 3 سوٹ ہی ضروری ہوندے ہر بندے واسطے. تے خیر یہ ساریاں چیزاں دا حساب لاؤنا ہے، لا کے ویکھنا بھی 34,000 روپیہ بن گیا کہ نہیں، کیونکہ 34,000 تے زکات کٹی ہے بینکاں نے اس سال رمضان شریف. تے جے وہ 34,600-700 روپیہ بن گئے ہیں، اس بندے دے تے قربانی لازم ہو گئی ہے. ایک صورت بچن دی ہے کہ یہ بندہ اگر مقروض ہے، انہیں قرضہ دینا اور وہ قرضہ 34,000 تو زیادہ بنتا ہے. ہوں یہ بندہ فارغ ہو گیا، کیونکہ جنہ کے پیسے ہے گیا وہ قرض دینے ہیں اس بندے نے. اس بندے تے قربانی نہیں آنی. تے جے 34,000 روپیہ بنتا پیا، کھاؤ بندہ، کھاؤ بڈھی، کھاؤ لڑکا، کھاؤ لڑکی، تے انہاں تے قربانی لازم ہے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایک گھر تے قربانی لازم ہے. آپ نے فرمایا من کان لہو، جس کے پاس بھی گنجائش ہے. نماز وکھو وکھ نہیں فرض ہے، حج وکھو وکھ جاندے ہو، حج تو سارے نیانے بھی نال لے جاندے ہو. قربانی دے ویلے کہنے ہو بھی نیانے والوں ایک ہی چلی گئی، میرے والوں بھی چلی گئی، نیانے والوں بھی چلی گئی، گھر والوں بھی چلی گئی. تے حج ویلے کیوں نہیں اتنا کرتے؟ ادوں نیانے کیوں نال لے جاندے ہو؟ نفس شیطان بہت دھوکھے دیندا ہے، اور دھوکھے اتھے ہی دیندا ہے جتھے پیسے خرچنے پیندے ہیں. جے 2 رکعتاں پڑھنیاں ہون تو اتھے دھوکھا نہیں دیندا، وہ کہتا پڑھ لا کوئی نہیں، اتھے کہڑا پیسے لگنے ہیں تیرے، پڑھ لا خیر ہے. جتھے پیسے لگنے نے اتھے نفس شیطان کہندا یار رہن دے، کیوں پیسے خرچ کرتا ہے، تیری لوڑ ہے. لیکن جڑے توجہ اللہ والے لوگ ہوندے نے، وہ کہندے نے سارا سال اپنے تے نہیں خرچ کیتا، تے ایس مہینے دے وچ بھی تھوڑا جہا ہی خرچ کرنا، کہڑا سارا ہی خرچ کر دینا جنہ ہے کول، وہ دے وچوں ایک حصہ خرچ کرنا ہے. تے 11 مہینے اپنے تے خرچ کرتے رہے، تے 12ویں مہینے جے تھوڑا جہا رب واسطے خرچ کرنا تے رونا کانوں ہے. تے وہ بھی نے جنہوں مالک نے اپنی توجہ دیتی، نسبت دیتی، وہ بھی نے. مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ انگریز دے زمانے دے اندر جزیرہ انڈمان کالا پانی دے اندر قید نے، پیسے کول کوئی نہیں. گھر خط لکھیا بھی مینوں پیسے کٹھے کر کے بھیجو، میں قربانی کرنا چاہنا. جیل 'چ بیٹھا بندہ، حالانکہ جو فتوے دے اعتبار نہ دیکھیے تو شاید جیل والے تے قربانی ہے نہیں گی، معذور مجبور لوگ نے. لیکن انہوں نے اوتھے بھی قربانی دا فکر کر لیا، دور بیٹھے جیل دے وچ بھی، تے ایک گھر بیٹھے سوچی جاندہ بھی میرے تے قربانی کوئی نہیں ہے. اس کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر بھی گنجائش ہے، ایک ابا 5 پوت نے، سارے کما کما کے لیا کے ابے دی موٹھے چ دے دیں نے. قربانی دا ٹائم آیا، ابا کہندا تسی تواڈے کول تاں پت پیسے ہی نہیں، پیسے تاں میرے کول ہوندے، میں بس دیتی ایک قربانی بتھیری ہے. تے 5 ہتھاں دے پیسے لین دا تینوں پتہ ہے گا، تے 5 قربانیاں دا نہیں پتہ تینوں. 5 ہتھاں دی کمائی کٹھی کردا تے 5 قربانیاں دا نہیں پتہ تینوں. پیسے لین دا پتہ ہے، رب دی راہ دین دا نہیں پتہ تینوں. یہ سدا نہیں رہنے ہے پیسے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے.
جدو قبر چ بندہ رکھا جاتا نا ادو دیکھنے والا منظر ہوتا ہے اور سبق لین والا منظر ہوتا ہے کہ کنے پیسے والا سی ایتھے میرے کو کنے پیسے میں بھی ایتھے ہی آ جانا اور ایتھے کی ہونا کام کھ نہیں ہونا سوائے اعمال تو ایمان اور عمل ایتھے وہ چیز کام آنی اللہ اکبر اگر کسی ہور والوں قربانی کرنی ہوئے اپنے والوں پہلا کرنی ہے پہلا اپنا فرض ادا کر رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو پرائی تجھے کیا پڑی اپنی نبیڑ تو پہلے اپنی نبیڑنی ہے پھر اس تو بعد کسی ابے والوں امی والوں کوئی بھی نفلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم والوں کوئی بھی نفلی کرنی ہے قربانی پہلا اپنے والوں کرنی ہے مجھ عرب دے وچ کوئی نہیں سی ہوندی مجھ ایتھے اس علاقے دا جانور ہے مجھ دی قربانی جائز ہے بالاتفاق پوری امت مسلمہ دے مفتی حضرات دے فتوے دے مطابق تمام دے ہاں جائز ہے اور مجھ نو گائے دی نسل شمار کیتا گیا کہ مجھ اور گائے ایک نسل ہے سمجھو بکرا سال دا دمبا اگر سال والیاں دے برابر پھردا ٹردا نظر آوے تو 6 مہینے دا بھی لگ جاتا ہے تے وچھا گائے 2 سال اٹھ 5 سال حدیث دے وچ لفظ نے مسنتن لفظ ایک ہے مطلب 2 نے ایک اہل حدیثاں نے مطلب مراد لیا ایک دوسرے طبقے نے مراد لیا حنفی حضرات نے لیا دیوبندی بریلوی لفظ مسنتن ہے لفظ ایک کوئی ہے مطلب وہ 2 نے ایک مطلب سال والا ہو دوسرا مطلب دوندا ہو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دوندا ہونا چاہیے اور جڑے باقی حضرات نے وہ کہتے ہیں عمر پوری ہونی چاہیے سال 2 سال 5 سال عمر پوری ہے دند گھٹ ود بھی ہے خیر ہے اگر گھر دا پالیا جانور ہے تمہیں پتہ ہے یا بندہ کردا یا بندہ سچ بولن والا ہے وہ کہندا جی یہ عمر اینی ہے پھر ٹھیک ہے تے جے وہ بندے تے شک ہے جویں دودھ والے تے شک ہے میڈیکل سٹور دی دوائیاں تے شک ہے تے پھر وہ شک کڈ لینا چاہیے قربانی دا گوشت مسلم غیر مسلم سب نو دتا جا سکتا ہے قرآن پاک چ اللہ نے جتھے قربانی دا ذکر فرمایا اطعم القانع والمعتر جڑا منگدا ہے انہوں بھی دے دیو جڑا نہیں منگدا انہوں بھی دے دیو مسلمان غیر مسلمان دی شرط ہی نہیں رکھی ہوتے اس کر کے قرآن پاک دے لفظ دے اعتبار نہ ارشاد دے اعتبار نہ اطعم الکھلاؤ مانگنے والے کو بھی کھلاؤ بے مانگنے والے کو بھی کھلاؤ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک نو دیتا جا سکتا ہے بال ناخن بعض لوگ انہوں بڑا ہی زور دے دیں یہ مستحب کے درجے دی چیز ہے نفل ہے کوئی بندہ حجامت بناتا بھی رہے گا تو پھر بھی کوئی گل نہیں یہ نہیں بنائے گا چاند نظر آن تو لے کے اپنی قربانی ہون تک ثواب بہت ہے نفل دا ثواب ہے اے جڑیاں 2 رکعت نماز نفل روز چھڈ کے چلے جاندے ہو او دا ثواب ملنا نفلی ثواب ہے ناخن بال کٹانا نہ کٹانا نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے مستحب دے درجے دی چیز ہے جیڑی حدیث چو یہ ثابت ہوندا تو نفل ثابت ہو رہی ہے وہ انی کا پاور دی ہے جی تو نفل ثابت ہوندا ہے اور کوئی شے ثابت نہیں ہوتی اس کر کے کوئی بندہ کٹا لے کوئی بندہ رکھ لے جڑا رکھ لے گا ثواب مل جائے گا جڑا نہ رکھے گا گناہ کوئی نہیں ہو ذبح دے ٹائم بہت ظلم ہے قربانی کنے دی لئی جے تو وچھا ہے تو 40-45 تو شروع ہو کے اتاں نو جاندا ہے 50,000 روپیہ خرچ کرتا تو جڑا ذبح والا بندہ ہے وہ 500 روپیہ والا لبن لگیا ہے بھی جڑا کو ٹریا جاتا لب جائے صحیح وہ ہاتھ چھری بڑی ہونی چاہیے ذبح وہ کول ہوندا کہ نہیں ہوندا کنی دفعہ اکھاں نال دیکھیا ہے کہ انہاں بندیاں نوں ذبح نہیں سی کرنا ہوندا جانور تڑپ رہا بیچارہ کسے ٹرے جاندے بندے نوں آوندا سی انہیں کہا یار میں کر کے دینا کیوں تڑپاؤن لگے ہو جانور نوں
اور کنی دفعہ واقعہ ہو چکے ہیں، یہ حساب دینا پینا جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا جس جانور دی قربانی کرنی ہے پانی پلاؤ، چارہ کھلاؤ، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو اسلام نے کی دسیا ہے جانور دے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ تینوں ذبح کرنا ہوندا، تیرے پتر نو ذبح کرنا ہوندا، تیرے سامنے چھری ذبح ہوندی، تینوں پھر پتہ لگتا ہے۔ آپریشن ہوندا تے ڈاکٹر باہر کٹ دیا کہ نہیں سارے نو بھی جاؤ پرے چلے جاؤ یار، دروازہ بند کر دو، اندر کنڈی لا دو، یہ بچے دا آپریشن ہے، یہ کو برداشت نہیں ہونا۔ یہ جانور ہے، جان دینی ہے اللہ واسطے دینی ہے، اور جے مالک انہوں نہ لٹاؤندا تے تسی انہوں لٹا بھی نہیں سی سکتے کہ یہ اتنا کمزور نہیں سی جنہوں تسی ٹا لیندے، ایڈا کمزور جانور نہیں سی۔ اللہ نے فرمایا سخرناہا لکم، ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اس جانوراں نوں اسی تواڈے تابع اٹھ قابو ہونا تواڈے، تسی یہ گوڈے نوں ہاتھ تا لا کے ویکھدے جے مالک والوں نظام نہ بنیا ہوندا۔ اس کر کے چھری جانور دیاں اکھاں تو پرے تیز کرنی ہے، چارہ کھلانا، بھوکے نو ذبح نہیں کرنا، پیاسے نو ذبح نہیں کرنا، پانی پلانا ہے، اور پھر ذبح اس طریقے نہ کرنا کہ انہوں تکلیف گھٹ تو گھٹ تکلیف ہو، تیز تو تیز چھری ہوئے، جلدی تو جلدی وہ عمل مکمل ہو جائے، اور تجربہ کار بندہ ہوئے ذبح کرنے والا۔ وہ تجربہ کار لبن چ کنا فرق پی جانا، 1000 روپیہ، 1000 پیچھے تیری بوٹی کٹی جاندی نا تو تینوں پتہ لگ جانا، تو کہنا سی 10,000 لے لا آپریشن نہ کر، کہندے ہو کہ نہیں کہندے؟ ڈاکٹر صاحب آپریشن تو بغیر کام چل سکتا کہ نہیں؟ 2 ٹیکے ود لا لو، 5 ود لا لو، میرے کو مثالاں نے، میں وقت ختم ہو گیا ورنہ میں تمہیں دسدا کہ کتنے کتنے مثالاں بنی ہیں۔ اگلے نے کہا آپریشن رہن دیو، اتنا پیسہ لے لو، ڈاکٹر نے کہا اتنا پیسہ لگ جانا دوائیاں تے، انہوں نے کہا لگ جان دیو۔ اپنے واسطے یہ فیصلے تے جانور واسطے کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ 1000 پیچھے جانور نو تڑپا رہے ہو، حساب دینا پینا جی۔ یہ جان جڑی تڑپ رہی ہے رب دی پیدا کیتی ہوئی ہے، یہ مالک ہے گا، یہ بے مال کی جان نہیں ہے، یہ مالک ہے گا اتنے، اور انہیں حساب لینا بھی تو یہ کیتا کی سی دے نال۔ اس کر کے جانور نو ذبح کرن واسطے اچھے تو اچھے بندے دا انتظام کرنا چاہیے، کھنڈی چھری وہ دے سامنے تیز کرنا، پیاسا بھوکا قبلہ رخ لٹانا چاہیے، قبلہ رخ لٹا کے انہوں پکڑ کے انہوں ذبح کرنا چاہیے۔ اگر آپ ذبح کر سکو تو الحمدللہ، ایویں شوق دے وچ کام خراب نہ کریو بے میں نے ذبح کرنا میں کردا جی۔ اگر آندا ہے الحمدللہ پہلا سیکھ لو، نہیں آندا تو جانور نہ تڑپایو۔ کئی دفعہ لوگ کہندے نے جانور ذبح کرنے والے نو یار میرا ہاتھ بھی اتنے رکھا دے، وہ بھی چھری دے اتنے رکھ لینا ہے۔ اگر 2 بندیاں دا ہاتھ چھری تے ہوئے گا تو دونوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی ہے۔ جب دونوں ذبح کر رہے ہیں تو دونوں نے پڑھنی ہے، دونوں نے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو ایک ذبح کر رہا ہے پھر ایک بندے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی ہے، اور پھر جانور ذبح ہو جائے تو وہ جڑے بندے کسائی ہوندے نے انہوں نے بڑی کال ہوندی ہے اس دن، کیونکہ انہوں نے کاروبار دا انتہائی اہم دن ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی جانور پکڑے ہوندے نے، اتنے بھی جانا اتنے بھی جانا، تو وہ تڑپتے جانور کی کھال اتارنی شروع کر دیں نے۔ آقا نے صاف لفظاں ارشاد فرمایا زندہ جو جانور تڑپ رہا ہو اس کی کھال نہ اتارنا، اس کے جسم کو ٹکڑے نہ کرنا، یہ سرد ہون دیو، ٹھنڈا ہون دیو۔ لفظ یہ نے فرمایا جانور کو 2 بار تکلیف نہ دو، ایک باری تسی وہ ذبح دے ویلے چھری چلاتی، ہالے تڑپ رہے ہوں پھر چھری چلا رہے ہو۔ حاجی صاحب اینی کالی پی گئی ہے گوشت دی، نہیں خدا دا خوف کرو، بچن دی کوشش کرو، قبراں جانا جے، رب دے ہاں حساب کتاب ہونا جے۔ اور یہ جڑے جان دے ظلم نے نا، اتنے جان نہیں ہو چھٹڑی مشک 70 عمرے کیتے ہوئے ہو۔ اللہ مینوں بھی ظلم تو بچن دی توفیق بخشے، تہنوں بھی توفیق نصیب۔ ہاں ذوالحج دے روزے کہندے نے، وہ میں پچھلے سال ویسے تفصیلاً بیان کیتے نے۔ قرآن پاک نے انہاں دی قسم کھا دی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، یعنی قربانی والے دن کی فجر کی قسم ہے۔ وہ دن واقعہ بہت بڑا ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لٹا کے تے گلے تے چھری رکھ دیتی، مالک نے اس دن دی قسم کھا دی۔
والفجری قسم ہے فجر کی، اس دن دی فجر جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اے جڑے 9 روزے نے انہاں دی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جڑا 9 روزے رکھے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ دی معافی اللہ عطا کر دے، بہت بڑی فضیلت۔